زائنس ایوری ڈے گریونسز ہیں، کیونکہ بہت دور سے کشمیر سے آنا ہوتا ہے انڈیا کی ویریس جیلز میں، تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. مگر پاکستان کی جیلوں میں الحمدللہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پریزنس تو ہیں، کھانا پینا بھی مل رہا ہے، لیگل ایڈ کا بھی. مگر ابھی ہم نے اور بھی سندھ میں جانا ہے، بلوچستان کے بھی دورے کرنے پریزنس کے، اور ہم اپنی ٹیمز بھی گراس روٹ کے اوپر ان کو پھیلا رہے ہیں تاکہ وہاں جا کے سول سوسائٹی اور فلانتھرپسٹ کے ساتھ مل کے ان کی ری ہیب کرنے کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ الون کانٹ ڈو ایوری تھنگ. اس کے اندر جب ہیومن رائٹس کا جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس میں جب تک سول سوسائٹی، فلانتھرپسٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ آن بورڈ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے گراؤنڈ کے اوپر. تو ابھی بھی میں جا رہی ہوں یہاں پہ، اور مین ایشو جو ہمیں جتنی بھی کمپلینٹس آل اوور پاکستان سے آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ اوور پاپولیٹڈ ہے. اور جب اوور پاپولیٹڈ ہوتے ہیں پریزنس تو نیچرلی پھر اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ جو ریشو ہے، چاہے وہ کھانے پینا کی بات ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے ایشوز آ جاتے ہیں ان کے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ رہنا ہے، پرائیویسی کا میٹر آ جاتا ہے ان کو، ان کی بیسک فیسلٹیز کی بات آ جاتی ہے تو وہ افیکٹ ہوتی ہیں. ان کی فیملیز بھی فار فلنگ ایریا سے ان کو آنا پڑتا ہے، تو وہ بہت بڑا ایک ٹراما سے گزرتی ہیں فیملیز بھی، جو لوگ پریزنس کے اندر ہوتے ہیں اپنی فیملیز جب ان کو ملنے جاتی ہیں پریزنرز کو. تو اس حوالے سے بھی وہ کیونکہ لانگ ٹرم میں آتا ہے کنسٹرکشن آف نیو پریزنس، تو اس کے حوالے سے بھی میرا جتنا ٹینیور ہے اس میں ہم پروپوزل دیں گے جو بھی کے لیے. مگر جو ضرورت اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ ان کو جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں، جس میں نمبر 1 ہے فوڈ کوالٹی، ہائیجین، ان کی ہیلتھ فیسلٹیز، ان کی ری ہیب، ان کو وہاں پہ کوئی ووکیشنل سکلز سکھائی جائیں. اور خاص طور پہ جیلوں کے اندر بہت سے پریزنرز ہوتے ہیں، ان کو ہم نے جانور تو نہیں بنانا، ان کو ایک اچھا انسان بنا کے وہاں سے نکالنا ہے. تو اس کے لیے ان کو جس طریقے کی ورک شاپس کرائی جائیں اس کا بھی پروپوزل ہم ڈرافٹ کریں. اڈیالہ جیل کے اندر ان کو ٹیلرنگ کا بھی ایک پورا انہوں نے ایک سیکشن ان کا بنایا ہوا ہے وہ. اور سندھ کے اندر ابھی جو حال ہی میں جو سکلز ان کو جو سکھائی گئی ہیں ہینڈی کرافٹس کے حوالے سے، کارپیٹس کے حوالے سے، تو ان کی ایگزیبیشن بھی کرائی گئی ہے کراچی کے اندر. جی میڈم لاہور کی سیل کے اندر سزائے موت عمر قید کے جو قیدی ہیں ان کے لیے کمرے بنائے گئے تھے فیملیز، تاکہ جو 25 سالہ قیدی ہیں ان کی فیملیز، بیویاں ان کے پاس آ کے رہ سکیں. جی سابق چیف جسٹس کے دور میں بنے، آج تک وہ فال نہیں ہوئے. ایک قیدی کے لیے باقی جتنے بھی قیدی ان کی وائفس فیملیز نہیں. زائنس کے خلاف میں کسی بھی مذہب کو ایکسٹریمزم سے نہیں نتھی کر سکتی. ہر مذہب امن سکھاتا ہے، مگر مذہب کی بیسس پہ جس طرح مسلم پیلسٹینینز کو جس طریقے سے ان کو ایکسٹرمنیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ایکسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، ان کو مرڈر کیا جا رہا ہے، ان کا جینوسائڈ کیا جا رہا ہے، وار کرائمز کیے جا رہے ہیں. یہ وار فوٹنگ پہ اس کام کو روکنا پڑے گا. اگر گلوبل پاورز اس وقت نہیں سامنے آئیں گی ان ایکشنز کو، اور جس طرح کی اوپن تھریٹس اسرائیل دے رہا ہے اور وہاں پہ مسجدوں کو شہید کر رہا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جس طرح انسانیت دفن کی جا رہی ہے،
جب تک اس کو روکا نہیں جائے گا اور اس کو ٹیبل پہ ریزالو نہیں کیا جائے گا، اور پیلسٹینینز کی اپنی زمین ہے، غازہ ان کی اپنی زمین ہے جس کے اوپر قبضہ کیا اسرائیل نے، وہ آکیپائرز تھے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ریزسٹنس فورسز نے جب ری آکیپائی کر دیا ہے غازہ کو وہاں پہ، اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کارپیٹ بامبنگ کریں گے، اسرائیل نیتن یاہو کہہ رہا ہے، اور یہاں پہ ہم لوگ ربلز میں تبدیل کر دیں گے. تو جس خوفناک صورتحال پہ یہ جا رہا ہے، یہ وہی ہے جو مودی کر رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر. تو ورسٹ ہیومن رائٹس کی جو باربیرزم، جو بروٹیلٹی اور جو اپریشن ہو رہی ہے، وہ دنیا کے اندر یہ دو سب سے اپریسڈ نیشنز ہیں، اور جہاں پہ کوئی انسان ہونا ہی سب سے بڑی سزا ہے. تو ان کے بھی جو پرزنرز ہیں، جو ان کے ساتھ وار کرائمز جو کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر میں بہت سیریس، کیونکہ یہ تو میری اپنی ذات کا ہے، جس طرح ہم کشمیر کی آزادی کی تحریک لیڈ کر رہے ہیں، اس طرح پیلسٹینینز کی پرابلمز کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی کچھ لائے عمل میں اپنی طرف سے پرائم منسٹر کو بھی تجویز کروں گی، اور اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی اس وقت بہت ضرورت ہے. انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس ایکٹیوسٹ کی ڈیلیگیشن جائیں، چاہے وہ ایجپٹ جائیں جہاں وہ زخمی سارے وہاں پر آئے ہوئے ہیں، چاہے غازہ میں کسی طریقے سے سیف انٹری کرائی جائے، وہاں پہ لوگوں کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی جائے، ان کو ایئر ڈراپنگ آف فوڈ سپلائیز کرائی جائے. وہاں پہ بالکل ہی لائٹ ساری بند ہے، وہاں پہ ایک اندھیرا ہے، وہاں پہ جس طریقے سے ربلز میں تبدیل کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ڈیمالش کی جا رہی ہیں ان کے گھر، ان کی بلڈنگز، ان لوگوں کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ 21 سینچری ہے، اتنا خوف آتا ہے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس وقت. تو اس لیے اس کے اوپر میں جتنے بھی دنیا بھر میں اپیل کرتی ہوں ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو پیس کے ایکٹیوسٹ ہیں، کہ خدایا ہم لوگ پیس کے لیے اپنے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ہم لوگ نکلیں اور امن کے راستے پہ نکلیں، امن کی شمع جلائیں اور پیلسٹینینز کی آواز بنیں. وہ حق اور سچ پر ہیں، اور دنیا نے پچھلے 76 ایئر سے سب سے پرانا مسئلہ کشمیر اور پیلسٹائن کا یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا میں. میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے اڈیالہ جیل کا بھی وزٹ کیا، ایک خاص جماعت جو تحریک انصاف ہے اس کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں جیلوں میں، خصوصاً اڈیالہ جیل میں 2-3 خواتین خود بھی آئیں، انہوں نے بھی یہ الزام لگایا کہ ہمارے ساتھ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. تو اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا جیلوں میں ایسا واقعی ہو رہا ہے تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ؟ دیکھیں، کسی بھی قسم کے پرزنرز ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل پرزنرز ہوں، چاہے وہ نان پولیٹیکل پرزنرز ہوں، فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں بیسک، ہر پرزنر میرے لیے ایکول ہے. بیسک میری کنسرن ہیومن رائٹس منسٹری کی اور میری اپنی جو پوری جدوجہد ہے انسانیت کے لیے اور کشمیر کاز کے حوالے سے، تو وہ یہی ہے کہ جو بھی پرزنرز ہیں ان کو اچھی ہیلتھ فیسلٹیز ملی وہاں پہ، ان کو وہاں پہ جو ہے ایک ہائیجین انوائرمنٹ ہو، فیملی سے ملنے کی ان کو اجازت ہو، ان کو لیگل کاؤنسل ایکسیس ہو، ان کو فزیکلی پروڈیوس کیا جائے. اور جہاں تک ان کے کورٹ کی بات ہے، وہ عدالت کا معاملہ ہے، وہ سب جوڈس معاملے ہیں اس کے اندر، کیونکہ ہم سب پڑھے لکھے ہیں، اور اس کے اندر کوئی بھی انٹرفیئر کرے تو وہ آئی تھنک وہ بہت ہی انسیولائزڈ ہو جاتا ہے. اور آئی تھنک وی شوڈ ناٹ پٹ پریشر آن دا جوڈیشری، جو بھی جوڈیشل ہمارا سسٹم ہے وی شوڈ ریسپیکٹ اٹ. مگر جہاں تک پریزنس کی بات ہے، میں خود ان کے دورے کر رہی ہوں، اور اڈیالہ جیل کے اندر بھی جو مجھے وہاں سے میں نے خود بھی رپورٹس لی ہیں کہ پرزنرز جتنے بھی، چاہے اس میں سیاسی ہیں، غیر سیاسی ہیں، یا جو بھی ان کے کیسز ہیں، کہ ان کو فیملی سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور ان کو کورٹس میں بھی پروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور ان کو ان کے جو لائرز ہیں وہ بھی ان کو مل رہے ہیں. یہاں پہ بھی جا کے میں یہ ساری چیزیں چیک کروں گی، اور سامان بھی لے کر ہم جو بھی یہاں پہ جو بھی بچے ہیں، اسپیشلی مجھے سب سے زیادہ جو پین ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پریزنز میں دیکھنا، اور خاص طور پہ وہ بچے جن کی مائیں یہاں پہ اریسٹڈ ہیں اور وہ کہیں اور جا نہیں سکتے، تو ان کا کیا قصور ہے. تو ان کی بھی کاؤنسلنگ ہو، کاؤنسلنگ سیشنز بھی ہم ارینج کروانے لگے ہیں، اور ان کی بھی تھیراپی ہو، اور یہاں پہ ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ، پلے گراؤنڈ ہو، اچھا اسکول ہو، وہ بچے جائیں، اور ایٹ لیسٹ ان کا یہ جو بچپن ہے یہ نہ کھو جائے کہ انہوں نے آنکھ ہی جیل میں کھولی، ان کا نہ گناہ نہ قصور. اچھا میڈم، یہ بتا دیجیے کہ آپ نے اڈیالہ جیل کا وزٹ کیا ہے، وہاں پر جو پولیٹیکل قیدی ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوئی، خصوصاً جو ایک جماعت کے سربراہ وہاں پہ قید ہیں، اس حوالے سے ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ دیکھیں، میں لاسٹ ٹائم جب گئی تھی تو جن کی آپ ذکر کریں وہ نہیں تھے، میں سب کو ملی ہوں، اور میں یقین کریں میرے لیے سارے پرزنرز، کوئی ریڑھی والا ہے، کسی نے چھوٹی سی چوری کی ہے، کوئی بڑی چوری کی ہے، کوئی ویسے اپنے آپ کو بے گناہ کہہ رہا ہے یا بے گناہ ہے یا نہیں ہے یا کچھ بھی ہے، میرے لیے سارے ایکول ہیں، کیونکہ جو مینڈیٹ مجھے ملا ہے مجھے وہ 22 کروڑ عوام کا ملا ہے، اور اس کے اندر جو بھی ہیں آپ سب ایکولی رسپیکٹیبل ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں. اور کیونکہ میرا کمپیریزن مقبوضہ جموں کشمیر کی، میں نے جیلوں میں آنکھ کھولی ہے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے وہاں کی بربریت.
तो उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पे, क्योंकि जब आपका पॉलिटिकल प्रिजनर्स पाकिस्तान के उनको फिजिकली प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज उनसे मिल रही हैं, उनको लॉयर्स की एक्सेस है, आगे जज जानता है, जज ने फैसला करना है, उसमें तो कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, मगर उनको वो सारी ड्यू जो फैसिलिटीज़ जो लीगल हैं जिनीवा कन्वेंशंस के मुताबिक राइट्स ऑफ प्रिजनर्स वो उनको जो मिल रही हैं, जिनको नहीं मिल रही हैं, उस पर हमने काम करना है। बहुत शुक्रिया। इंसानी हकूक़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर मिशाल मलिक मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि इसराइल में जंगी जराइम किए जा रहे हैं, इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा